پیارے بچوں اور بڑوں، سوچو اگر دنیا اندھیروں میں ڈوبی ہو، لوگ برائیوں میں گھرے ہوں، کوئی کسی کا حق نہ دے رہا ہو اور اچانک اللہ کا پیغام آ جائے جو ساری دنیا کو روشنی سے بھر دے، تو کیسا منظر ہوگا؟ جی ہاں، آج ہم سنیں گے وہ عظیم واقعہ جب ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اندھیروں میں اجالا ہوا غار حرا کا رسالت کا پیغام آیا، بدل گیا زمانہ۔ اعلان نبوت سے پہلے مکہ کا حال یہ تھا کہ لوگ اندھیرے میں بھٹک رہے تھے۔ کوئی شراب پیتا تھا، کوئی جوئے میں لگا رہتا تھا، کوئی بتوں کے سامنے سجدہ کرتا تھا، بیٹیوں کو زندہ دفن کر دینا عام تھا، غریبوں کو حقیر سمجھا جاتا تھا، طاقتور کمزور کو ستاتے تھے۔ پیارے بچوں، سوچو کیا یہ سب باتیں اچھی ہیں؟ بالکل نہیں، یہ ظلم اور اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ اسی اندھیرے کو دور کرنے کے لیے اللہ نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھیجا۔ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان سب بری باتوں سے الگ رہتے تھے۔ آپ سچ بولتے، جھوٹ سے نفرت کرتے، کمزوروں کی مدد کرتے اور ہر وقت اللہ کو یاد کرتے۔ آپ کو مکہ کے لوگ الصادق اور الامین کہا کرتے تھے۔ جب یہ برائیاں بہت زیادہ بڑھ گئیں تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تنہائی پسند کرنے لگے۔ آپ کھانے پینے کا تھوڑا سا سامان لے کر مکہ کے قریب ایک پہاڑ پر چڑھتے اور وہاں موجود ایک چھوٹے سے غار میں بیٹھ جاتے۔ اس غار کا نام ہے غار حرا۔ وہاں آپ دن رات اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے۔ اکثر سوچتے، آخر انسانوں کو کس راستے پر چلنا چاہیے؟ اصل سچائی کیا ہے؟ پھر ایک دن وہ عظیم دن آ گیا۔ رمضان کا مہینہ تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں عبادت کر رہے تھے۔ اچانک غار میں ایک فرشتہ نمودار ہوا۔ وہ تھے حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہا، اقرأ، پڑھیے۔ نبی کریم گھبرا گئے اور فرمایا، ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو زور سے سینے سے لگایا اور پھر چھوڑ کر کہا، اقرأ، پڑھیے۔ پھر آپ نے وہی جواب دیا، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ تیسری بار حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم، یعنی پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ اس نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ پڑھیے اور آپ کا رب سب سے زیادہ کرم والا ہے۔ یہ پہلی وحی تھی۔ یہ منظر نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے بالکل نیا اور حیران کن تھا۔ آپ تیزی سے غار سے نکلے اور گھر پہنچے۔ گھر آ کر فرمایا، زملونی زملونی، مجھے اوڑھا دو، مجھے اوڑھا دو۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے فوراً چادر اوڑھائی اور پیار سے پوچھا، کیا ہوا؟ نبی نے سارا واقعہ سنایا اور فرمایا، مجھے اپنی جان کا خوف ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب دیا، اللہ کی قسم، اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ آپ تو رشتہ داروں کا حق ادا کرتے ہیں، کمزوروں کی مدد کرتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں اور ہمیشہ سچ بولتے ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئے۔ وہ ایک نصرانی عالم تھے اور آسمانی کتابیں پڑھتے تھے۔ انہوں نے سارا واقعہ سن کر کہا، یہ وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر آیا تھا۔ اے محمد، کاش میں اس وقت جوان ہوتا جب آپ کو آپ کی قوم مکہ سے نکال دے گی۔ نبی نے حیران ہو کر پوچھا، کیا لوگ مجھے نکال دیں گے؟ ورقہ نے کہا، ہاں، جس نے بھی لوگوں کو اللہ کا سچا دین سنایا، اس کی قوم نے اس کی مخالفت کی۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر وحی کا سلسلہ شروع ہو گیا اور آپ نے خاموشی سے قریبی لوگوں کو اسلام کی دعوت دینا شروع کی۔ سب سے پہلے ایمان لانے والی تھیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، پھر آپ کے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ، پھر آپ کے چچا زاد بھائی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جو اس وقت بچے تھے، اور آپ کے قریبی دوست حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔
یہ اعلان نبوت کا آغاز تھا اور یوں اسلام کا چراغ روشن ہوا۔ اب آپ سے کچھ سوالات کیے جا رہے ہیں، آپ کمنٹ میں جواب دیں۔ پیارے بچوں، نبی کریم پر سب سے پہلی وحی کس غار میں نازل ہوئی؟ پہلی وحی کے فرشتے کا نام کیا تھا؟ سب سے پہلے ایمان لانے والی شخصیت کون تھیں؟ اپنے جوابات کمنٹس میں ضرور لکھیں۔ یہ واقعہ ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ یہ کہ اگر ہم بھی سچائی اور نیکی کے راستے پر چلیں گے تو اللہ ہماری مدد کرے گا۔ اندھیروں سے روشنی ہمیشہ اللہ کے پیغام سے آتی ہے۔ یوں اعلان نبوت کا آغاز ہوا اور دنیا کی تاریخ بدل گئی۔ جہاں اندھیرا تھا وہاں روشنی آ گئی، جہاں ظلم تھا وہاں انصاف آ گیا، جہاں جہالت تھی وہاں علم آ گیا۔ یہ وہ پیغام ہے جو آج بھی ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اگر ہم نبی کریم کی سنت پر چلیں گے تو ہماری زندگیوں میں بھی روشنی اور سکون آ جائے گا۔